یہ بہت پرانے زمانے کا ذکر ہے۔ کسی ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کا ایک بیٹا بھی تھا جس کی عمر 6 سال تھی اور نام شہزادہ شامی۔ شہزادہ شامی اپنے باپ سے بہت محبت کرتا تھا، مگر دوسرے بچوں کی طرح اس کی محبت دن دن کی ہوا کرتی تھی۔ رات کو وہ اپنی ماں حسن بانو کے پیچھے لگ جاتا تھا۔ وہ اسے کھانا کھلاتی، شب خوابی کا لباس پہناتی، پھر اپنے پاس لٹا کر چڑا چڑی کی کہانی سناتی۔ کہانی سنتے سنتے ہی وہ سو جایا کرتا تھا۔ ایک روز بادشاہ کو کسی کام سے دوسرے ملک جانا پڑ گیا۔ جب وہ سفر پر روانہ ہونے لگا تو شہزادہ شامی ضد کرنے لگا کہ وہ بھی اس کے ساتھ جائے گا۔ بادشاہ کو اپنے شہزادے سے بہت محبت تھی، اس کی ضد دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا۔ بادشاہ کی پریشانی دیکھ کر ملکہ حسن بانو نے ہنس کر کہا، آپ پریشان نہ ہو، میں شہزادے کو بہلا لوں گی۔ ہمارا شہزادہ ضد تھوڑا ہی کرتا ہے، ضد تو گندے بچے کرتے ہیں۔ امی حضور، ہم ضد نہیں کر رہے، ہم تو صرف ابا حضور کے ساتھ جانے کو کہہ رہے ہیں۔ شہزادہ شامی نے اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، لیکن شہزادے اگر آپ چلے گئے تو پھر آپ کی لکھائی پڑھائی کا کیا ہوگا؟ آپ کیا تعلیق پوچھیں گے نہیں کہ شہزادہ صاحب کہاں چلے گئے ہیں؟ ملکہ نے کہا، تو پھر آپ ایسا کریں، ہمارے تعلیق کو بھی ہمارے ساتھ بھیج دیں، ہم وہاں پر پڑھ لکھ بھی لیا کریں گے، اس سے ہماری تعلیم کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ شہزادے نے خوش ہو کر کہا، لیکن شہزادے یہ بھی تو دیکھیے، آپ کے ابا حضور بھی چلے جائیں گے، آپ بھی ان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، میں یہاں اکیلی رہ جاؤں گی اور میں کیا کروں گی؟ پھر جشن بہارا کا میلہ بھی شروع ہو گیا ہے۔ اس دفعہ ہمارے ملک میں خدا کے فضل سے بہت اچھی فصلیں ہوئی ہیں۔ اسی خوشی میں پورے ملک کے کسان اس میلے میں شرکت کے لیے آئیں گے۔ طرح طرح کے کھیل تماشے ہوں گے، جانوروں کی نمائش اور بڑے بڑے جھولے لگے ہوں گے۔ نت نئے مزے مزے کے کرتب دکھائیں گے، گھوڑوں اور اونٹوں کا ناچ ہوگا، ڈھول تاشوں کی آوازیں رقص کریں گے۔ یہ سب چیزیں دیکھنے میں کتنا مزہ آئے گا۔ شہزادہ شامی کی آنکھوں میں دلچسپی کی چمک پیدا ہو گئی۔ اس نے پہلی دفعہ سنا تھا کہ گھوڑے اور اونٹ بھی رقص کرتے ہیں۔ اس نے بادشاہ سے کہا، ابا حضور، آپ سفر پر روانہ ہو جائیں، ہم آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے۔ امی حضور محل میں اکیلی ہوں گی، رات کو اگر کوئی بھوت یا چڑیل آ گئی تو کیا ہوگا؟ ہم ان کے پاس ہی رہیں گے۔ شہزادہ شامی کا یہ معصوم سا بہانہ سن کر بادشاہ کو ہنسی آ گئی۔ وہ سمجھ گیا کہ میلے کے متعلق باتیں سن کر اس نے اپنا ارادہ بدل لیا ہے۔ اس نے کہا، بیٹے، جب تم میلہ دیکھنے جاؤ تو اپنی امی حضور کے ساتھ ساتھ ہی رہنا، وہاں بہت زیادہ بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے، کہیں خوف مت جانا۔ یہ کہہ کر بادشاہ اپنے وزیروں سپاہیوں کے ساتھ سفر پر روانہ ہو گیا۔ چند روز بعد ملکہ شہزادے کو اپنے ساتھ میلہ دکھانے لے گئی۔ یہ میلہ مسلسل 1 ماہ تک لگا رہتا تھا اور وہ شہزادے ایک بگی میں سوار تھے۔ بہت سے سپاہی ان کے ہمراہ تھے۔ میلہ ایک بہت بڑے میدان میں لگا تھا۔ بھانت بھانت کے لوگ ادھر ادھر گھوم رہے تھے، جگہ جگہ کھانے پینے کی چیزیں فروخت کرنے کے لیے خانشاہ فروش ادھر سے ادھر گھومتے پھر رہے تھے۔ رنگ برنگے گھاگرے پہنی عورتیں لکڑی اور مٹی کے کھلونے بیچ رہی تھی۔ میلے میں یہ چہل پہل دیکھ کر شہزادہ شامی کو بہت مزہ آ رہا تھا۔ اس نے چپکے سے ملکہ کے کان میں کہا، اچھا ہوا ہم ابا حضور کے ساتھ نہیں گئے۔ اس کی بات سن کر ملکہ مسکرانے لگی۔ ایک جگہ شہزادے نے بہت سے لوگوں کو بڑے بڑے ڈھول بجاتے دیکھا۔ یہ منظر اس کو اتنا پسند آیا کہ کھڑکی میں سے سر نکال کر بگی کے باندھ سے دیکھنے لگا اور بگی روکوا دی۔ پھر وہ دلچسپی سے ڈھول بجانے والوں کو دیکھنے لگا۔ ان ڈھولوں کو انہوں نے گلے سے لٹکا رکھا تھا اور لکڑی کی موٹی موٹی چھڑیوں سے زور زور سے بجا رہے تھے۔ ڈھول بجانے والوں نے زرد رنگ کے لباس پہنے ہوئے تھے، سر پر سرخ رنگ کے صافے باندھے ہوئے تھے۔ شہزادے نے اپنی زندگی میں ڈھول پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس نے بگی چلانے والے سے پوچھا، یہ کیا چیز ہے اور اس میں اتنی تیز تیز آوازیں کیوں آ رہی ہے؟ شہزادے کی بات سن کر وہ مسکرانے لگا اور بولا، شہزادے صاحب، اس کا نام ڈھول ہے، لوگ اسے خوشیوں کے موقع پر بجاتے ہیں۔ انہیں شمیم کی لکڑی اور بھینس کی کھال سے بنایا جاتا ہے اور انہیں بانس کی چھڑی سے بجایا جاتا ہے۔ یہ تمام معلومات شہزادہ شامی کے لیے بالکل نئی تھی۔ اس نے انہیں بڑی حیرت اور دلچسپی سے سنا۔ کافی دیر گھومنے پھرنے کے بعد وہ لوگ محل لوٹے۔ شہزادہ شامی کی آنکھیں کسی سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ رات کو جب وہ سونے کے لیے لیٹا تو اس نے ملکہ سے کہا، امی حضور، ہمیں ایک بہت بڑا سا ڈھول چاہیے، ہم بھی بجائیں گے ویسے ہی جیسے لوگ بجا رہے تھے۔ ملکہ نے کہا، شہزادے جانی، ہم آپ کو ڈھول نہیں دلائیں گے، آپ ایک شہزادے ہیں، شہزادے ڈھول نہیں بجایا کرتے۔ یہ بھی تو سوچئے کہ لوگ کیا کہیں گے، ایک شہزادہ ڈھول بجا رہا ہے۔ ہم لوگوں کو منع کر دیں گے کہ وہ ایسا نہ سوچے، بس صبح ہمیں آپ ایک ڈھول منگوا کر دیجیے گا۔ شہزادے نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ تھوڑی دیر بعد سو گیا۔ صبح ملکہ تو اس کی بات بھول چکی تھی، مگر شہزادے نے اٹھتے کے ساتھ ہی اس بارے میں پوچھا۔
ملکہ اس کی ضد سے تنگ آ گئی تھی، اس نے اسے ڈانٹ دیا۔ ڈانٹ سن کر شہزادہ رونے لگا۔ ملکہ نے کہا کل آپ کے ابا حضور تشریف لے آئیں گے، ہم ان سے آپ کی شکایت کریں گے۔ آپ کیسے بچے ہیں کہ اپنے شوق کی خاطر ماں باپ کی عزت کا ذرا سا بھی خیال نہیں۔ ملکہ کے سخت جملے سن کر شہزادہ خاموش تو ہو گیا، مگر دوپہر تک اسے تیز بخار آ گیا، اس پر نیم بے ہوشی طاری ہو گئی۔ وہ غنودگی میں بھی بڑبڑا رہا تھا، مجھے ڈھول چاہیے، میں ڈھول بجاؤں گا۔ اس کی حالت دیکھ کر ملکہ گھبرا گئی اور محل کے طبیبوں کو طلب کر لیا۔ انہوں نے شہزادے کا معائنہ کیا، اسے دوائیں دی۔ ان میں سے ایک طبیب نے ملکہ سے کہا کہ شہزادہ صاحب ضد میں آئے ہوئے ہیں اور ان کو کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہو رہا، ایسے حالات میں دعائیں اثر نہیں کرتی، شہزادے کا بخار اسی وقت اترے گا جب آپ ان کی ضد پوری کریں گی۔ یہ کہہ کر طبیب تو چلے گئے، مگر ملکہ پریشان ہو گئی، ساری رات اس پریشانی میں گزر گئی۔ شہزادے کا بخار اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ صبح ہی صبح کنیزوں اور غلاموں کا شور و گل مچ گیا۔ بادشاہ سلامت تشریف لے آئے، مبارک ہو، سلامت ہو۔ ملکہ دوڑ کر کھڑکی کے نزدیک گئی۔ بادشاہ محل کے صدر دروازے سے اندر داخل ہو رہا تھا، وہ سیدھا ملکہ کے پاس آیا۔ اس نے ملکہ کا پریشان چہرہ دیکھا تو خود بھی پریشان ہو گیا۔ ملکہ عالیہ کیا بات ہے، آپ کچھ پریشان سی نظر آ رہی ہیں۔ ملکہ نے جلدی شہزادے کی ضد کے بارے میں بتایا اور بولی، ہماری تو سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم کیا کریں، نہ کبھی سنا ہے نہ کبھی دیکھا کہ ایک شہزادہ ڈھول بجا رہا ہے۔ شہزادے نے تو عجیب ہی ضد لگا لی ہے۔ بادشاہ اس کی بات سن کر مسکرایا اور شہزادے کے پاس بیٹھتے ہی ہوئے بولا، اب ہم آ گئے ہیں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ تعجب ہے ملکہ آپ اتنی سی بات سے پریشان ہو گئی ہے، شہزادہ بچہ ہے، بچے تو ضد کیا کرتے ہیں، ہم نے بھی کبھی اسی طرح ضدیں کی ہوں گی، ہم بھی بچپن میں بہت ضدی تھے مگر بڑے ہو کر ٹھیک ہو گئے ہیں۔ بڑے ہو کر سب ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ شہزادے کو تیز بخار تھا، وہ نیم بے ہوش سا لگ رہا تھا۔ بادشاہ نے اسے گود میں اٹھا لیا اور آواز دی۔ بادشاہ کی آواز سن کر شہزادے نے آنکھ کھول دی۔ باپ کو دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اس نے بادشاہ کے گلے میں باہیں ڈال لی۔ بادشاہ نے اسے بستر پر بٹھایا اور پھر تالی بجائی۔ کمرے کے دروازے پر موجود دربان اندر آیا۔ ہمارے سامان میں ایک خوبصورت چمڑے کا صندوق ہے، اسے پیش کیا جائے، بادشاہ نے دربان سے کہا۔ دربان نے جھک کر کہا، ابھی حاضر کیا جاتا ہے حضور، بادشاہ سلامت۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ تھوڑی دیر میں ایک غلام وہی صندوق لے کر حاضر ہو گیا اور دیوار کے ساتھ رکھی لکڑی کی میز پر رکھ دیا اور پھر رخصت ہو گیا۔ شہزادہ، ہمیں افسوس ہے کہ آپ بیمار ہو گئے ہیں، مگر ہم آپ کے لیے جو چیز لے کر آئے ہیں انہیں دیکھ کر آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ بادشاہ کی بات سن کر شہزادہ جھٹ سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھیں خوشی سے چمکنے لگی تھی۔ ملکہ اسے خوش دیکھ کر خود بھی خوش ہو گئی اور کہنے لگی، دیکھیے شہزادے، آپ کے ابا حضور آپ کے لیے اچھی چیزیں لائے ہیں، چلیے اب ہم سے وعدہ کریں کہ آپ اس کے بعد ڈھول کی ضد نہیں کریں گے۔ ڈھول کا نام سن کر شہزادے کو پھر سب کچھ یاد آ گیا۔ وعدہ تو کیا کرتا، لیکن اس نے کٹی والی انگلی ملکہ کو دکھائی اور دوسری طرف گھوم کر گھٹنوں کے منہ دکھا کر بیٹھ گیا۔ اس کی اس حرکت پر ملکہ چڑ گئی، جل کر بولی، ٹھیک ہے، آپ کے ابا حضور تشریف لے آئے ہیں، خود ہی نمٹ لیں گے۔ بادشاہ مسکراتے ہوئے اٹھا۔ شہزادے کو احساس ہو گیا تھا کہ بادشاہ بستر سے اٹھ گیا ہے۔ اس نے گھٹنوں میں سے سر دے دیے، ایک بازو تھوڑا سا اٹھا کر دیکھنے کی کوشش کی۔ بادشاہ میز پر رکھے صندوق کی جانب جا رہا ہے۔ شہزادہ دل میں سوچنے لگا، جانے ابا حضور میرے لیے کیا لائے ہیں۔ اچانک تھوڑی دیر بعد اس کے کانوں میں آواز گونجی، ڈھم ڈھما ڈم ڈم۔ اسے چونک کر پیچھے گھوم کر دیکھا تو کیا دیکھتا ہے کہ بادشاہ کے ہاتھوں میں ایک بڑا سا ڈھول ہے اور اس میں ایک پٹی بھی موجود ہے تاکہ اسے گلے میں لٹکا لیا جائے۔ شہزادہ جلدی سے بستر سے چھلانگ مار کر نیچے اترا، بادشاہ سلامت کے پاس پہنچ گیا۔ خوشی کے مارے اس کا برا حال تھا، ملکہ حیرت کے مارے گنگ ہو گئی تھی۔ بادشاہ کی اس حیرانی سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ پیاری ملکہ، ابھی تو آپ مزید حیران ہوگی، اس صندوق میں ایک ایسی چیز موجود ہے۔ شہزادے نے خوشی سے تالیاں بجاتے ہوئے کہا، ابا حضور آپ کتنے اچھے ہیں۔ شہزادے کو جتنی جلدی بخار چڑھا تھا، ڈھول دے کر اتنی جلدی ہی اتر گیا۔ بادشاہ نے ملکہ سے کہا، ہم جب اپنے دوست کے ملک میں پہنچے تو وہاں بھی جشن بہارا منایا جا رہا تھا۔ ان کا بھی بیٹا ہمارے شہزادے جتنا تھا۔ اپنے بیٹے کو انہوں نے ایک کسان کا سوانگ بنا رکھا تھا جس کی فصل بہت اچھی ہوئی تھی اور وہ خوشی کا اظہار ڈھول بجا کر کرتا تھا۔ یہ تماشا ہم نے اپنے دوست بادشاہ اور ان کی ملکہ کے ساتھ دیکھا تھا۔ ہمیں اتنا پسند آیا کہ ہم نے بھی فیصلہ کر لیا کہ ہم اپنے شہزادے کو کسان بنا کر اس میلے میں خود بھی شرکت کریں گے۔ ہمارے اس فیصلے سے ہمارے دوست بادشاہ بھی خوش ہوں گے۔ انہوں نے یہ ڈھول اور شہزادے کے رنگ برنگے کپڑے ہمیں تحفے میں دیے ہیں۔ انہوں نے ہمیں ایک بہت
کام کی بات بتائی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم ہر سال جشن بہارا کے موقع پر اپنی رعایا میں انہی کی طرح کا کوئی بھیس بدل کر ان کی خوشیوں میں شرکت کرتے ہیں۔ کبھی مزدور بن گئے، کبھی تاجر، کبھی پھل بیچنے والا اور کبھی دھوبی، کبھی حجاب اور کبھی گلیوں محلوں میں جھاڑو لگانے والا خاکروب۔ ہماری ان باتوں سے وہ لوگ بہت خوش ہوتے ہیں کہ ان کا بادشاہ ان کی خوشیوں میں بھرپور طریقے سے شرکت کرتا ہے اور کوئی سا بھی روپ دھار کر اس میلے میں اسے کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی۔ ملکہ حیرانی سے بادشاہ کی باتیں سن رہی تھی۔ بادشاہ خاموش ہوا تو وہ بولی، ہم تو ناحق شہزادے کی فرمائش سن کر پریشان ہو گئے تھے کہ جب وہ ڈھول بجائے گا تو لوگ کیا کہیں گے۔ ہمیں افسوس ہے کہ ہماری وجہ سے ہمارا شہزادہ بیمار پڑ گیا۔ واقعی اپنی رعایا کے ساتھ گل مل جانا کوئی بری بات نہیں۔ پھر بادشاہ نے شہزادے کو وہ کپڑے دکھائے جو اس کے دوست بادشاہ نے دیے تھے۔ ان کپڑوں میں سفید پاجامہ، پیلے رنگ کا کرتا، گلابی رنگ کی واسکٹ اور ہلکے نیلے رنگ کا صافہ تھا۔ پاؤں میں پہننے کے لیے سنہری کامداری خصے تھے۔ ان چیزوں کو دیکھ کر شہزادہ تو بہت خوش ہوا۔ بادشاہ نے اسی وقت اپنے وزیر کو بلا کر ہدایت کی کہ کل وہ میلے میں ایک پنڈال کا انتظام کروا دے، کیونکہ وہ ملکہ اور شہزادے کے ساتھ میلے میں شرکت کرے گا۔ اگلے روز سب میلے میں پہنچے۔ شہزادہ کسان کے روپ میں بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ بادشاہ نے اسے بگی کے اندر ہی چھپایا ہوا تھا۔ میلے میں پہنچ کر سب اپنی اپنی جگہ بیٹھ گئے تو وزیر نے اعلان کیا، اب آپ کے سامنے ایک ایسے کسان کو پیش کیا جائے گا جس کی فصلیں بہت اچھی ہوئی ہے اور وہ خوشی سے نہال ہے۔ اس کا اعلان کے بعد بادشاہ شہزادے سے باہر نکلا۔ لوگوں نے جب اپنے شہزادے کو کسان کے روپ میں دیکھا تو وہ خوشی سے بے حال ہو گئے۔ لوگوں نے شہزادے کو خوش آمدید کہنے کے لیے تالیاں بجائی۔ جن کو سیٹی بجانا آتی تھی انہوں نے سیٹی بجائی، باقی لوگ مختلف نعرے لگا رہے تھے۔ اسی دوران وہاں سے کچھ لوگ ڈھول بجاتے ہوئے نکل رہے تھے۔ انہوں نے جب شہزادے کو کسان بنا دیکھا تو وہ وہیں رک گئے۔ وہ زور زور سے ڈھول بجا رہے تھے۔ شہزادہ ان کے پاس پہنچ گیا اور خود بھی ڈھول بجانے لگا۔ یہ تماشا کافی دیر تک چلتا رہا۔ شہزادے کو خوش دیکھ کر بادشاہ اور ملکہ بہت خوش تھے۔ میلے میں شرکت کرنے والوں کی بھی خوشیاں دوبالا ہو گئی تھی۔ دوپہر ہوئی، بادشاہ نے واپسی کی ٹھانی۔ ابھی وہ لوگ وہاں سے روانہ نہیں ہوئے تھے کہ شہزادے نے ایک نوجوان کو دیکھا۔ اس کے پاس گھوڑا کا ایک بہت چھوٹا سا خوبصورت بچہ تھا۔ شہزادہ اس گھوڑے کے بچے کو دیکھتے ہی دیکھتا رہ گیا۔ وہ تھا ہی اتنا خوبصورت۔ وہ نوجوان شہزادے کے پاس آیا اور بولا، شہزادے صاحب، میرے پاس کتنا خوبصورت گھوڑے کا بچہ ہے۔ اگر آپ اپنا ڈھول مجھے دے دے تو میں اس کے بدلے میں یہ گھوڑے کا بچہ آپ کو دے دوں گا۔ سچی بات یہ تھی کہ شہزادہ ڈھول بجا بجا کر تھک گیا تھا۔ اس کو گلے میں لٹکائے لٹکائے اس کی گردن میں درد ہو گیا تھا۔ اس کی آواز اتنی تیز تھی کہ اس کے کان ابھی تک سائیں سائیں کر رہے تھے۔ اسے ڈھول میں یکدم کئی برائیاں نظر آنے لگی اور چمکدار آنکھوں والا گھوڑے کا بچہ اچھا لگنے لگا۔ اس نے ملکہ سے کہا، امی حضور، اگر اجازت ہو تو میں اپنا ڈھول دے کر گھوڑے کا پیارا سا بچہ لے لوں۔ ملکہ نے فوراً اجازت دے دی۔ شہزادے نے ڈھول دے کر گھوڑے کا بچہ لے لیا اور خوشی خوشی محل آ گیا۔ محل پہنچ کر وہ اس کو لے کر باغ میں پہنچا، اس کے ساتھ کھیلنے لگا۔ گھوڑے کا بچہ بھی اتنی سی دیر میں مانوس ہو گیا۔ شہزادہ شامی دوڑ کر اس سے دور جاتا اور اشارے سے اسے بلاتا تو وہ بھاگ کر اس کے پاس پہنچ جاتا۔ بادشاہ اور ملکہ اپنے کمرے کی کھڑکی میں سے یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ بادشاہ نے ملکہ سے کہا، دیکھا، ہم نے تھوڑی سی سمجھداری سے کام لیا تو شہزادے کی توجہ اس ڈھول کی طرف سے ہٹ گئی۔ اس نوجوان کو ہم نے ایک گھوڑے کا بچہ لے کر بھی بھیجا تھا۔ ملکہ مسکراتے ہوئے بولی، شہزادے کے شوق سے میں تو پریشان ہو گئی تھی۔ خدا کا شکر ہے آپ کی عقل مندی کام آ گئی۔ بادشاہ نے کہا، ملکہ، اتنی سی عمر کے بچے عجیب عجیب ضدیں کیا کرتے ہیں۔ ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اس معاملے میں صبر و تحمل اور دانش مندی کا مظاہرہ کرے۔ ایسے معاملات میں غصہ کرنا، بچوں پر سختی کرنا مناسب نہیں۔ دیکھا نہیں، اس ذرا سی بات کی وجہ سے شہزادے نے اپنے ذہن پر کتنا اثر لے لیا تھا اور بیمار پڑ گیا تھا۔ بات حالانکہ معمولی تھی، مگر ملکہ شرمساری سے بولی، غلطی میری تھی۔ اگر میں نرمی سے کام لیتی تو شہزادہ ضد میں آ کر بیمار نہیں ہوتا۔ بچوں کی ضدیں اگر بےزر ہوں تو انہیں ماننے میں کوئی حرج نہیں۔ اسی وقت ان کے کانوں میں شہزادے کی ہنسنے کی آوازیں آنے لگی۔ انہوں نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا، شہزادے اس کونے سے اس کونے تک گھوڑے کے بچے کی دوڑ لگا رہا تھا۔ گھوڑے کا بچہ حالانہ کہ تیز بھاگ رہا تھا، مگر شہزادہ شامی کے بھاگنے کی رفتار زیادہ تھی۔ وہ جیت گیا۔ یہ منظر دیکھ کر بادشاہ اور ملکہ دونوں مسکرانے لگے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری سٹوریز اچھی لگے تو ہمارے چینل BS Stories کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔